الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ آج جس مضمون کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ دو انسانوں کے بارے میں فرق آج بتانے جا رہا ہوں جو زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس زمانے میں اسلام کے سب سے بڑے مخالف، اور دونوں کا نام شاید آپ جانتے ہوں، ابو لہب اور ابو جہل۔ پہلے میں یہ اتفاق کرتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص ہیں، جب ناعلمی تھی مجھے کچھ سال پہلے تک۔ پھر بعد میں جب مطالعہ کیا کتابوں کا تو مجھے یہ معلوم چلا کہ یہ دونوں الگ الگ شخص تھے، اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے تمام حدیں پار کر دیں اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، یہ سب سے بڑے ظالم، اور ان کے دلوں میں بے انتہا نفرت تھی اسلام کے لیے۔ اب بات یہ ہے کہ آخر میں ان دو شخص کے بارے میں آج کیوں بتانے جا رہا ہوں، کہ آج ان دونوں شخص کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ان کے اصحاب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو دقتیں سہیں، جو ظلم برداشت کیے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ ہم ان حالات کو جان کر آج جو اسلام کے دشمن کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم اپنے دل میں کچھ سوچ رکھ سکیں، ان کے لیے ہم تیاری کر سکیں۔ اب آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم کہ ابو لہب اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ میں کیا رشتہ تھا۔ تو ابو لہب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص چچا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور ابو لہب عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا خاص بھائی تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بیٹوں میں یہ آتا ہے ابو لہب۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ ان کی مائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد اور ابو لہب کی مائیں الگ تھی، لیکن والد ایک ہی تھے، عبد المطلب۔ اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابو لہب کا اصل نام عبد الیوزا بن عبد المطلب تھا، عبد الیوزا بن عبد المطلب تھا۔ لوگ اسے ابو عتبہ بھی کہتے تھے۔ اب ابو عتبہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ عتبہ ابو لہب کے بڑے بیٹے کا نام تھا۔ تو بڑے بیٹے کے تخلص کو لے کر عرب میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑی بیٹی ہوتی ہے اسی کے نام کے تخلص سے ہم اسے پکارا کرتے ہیں، تو اسے ابو عتبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اور بعد میں اسے ابو لہب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ایک سرخ رنگ کا شخص تھا، مطلب اس کے چہرے پہ سرخی تھی، ایک دم غصیلا، فیئرسی آف ٹیمپر اس کے اندر موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اور لہب مطلب ہوتا ہے شعلہ، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ابو لہب بھی کہا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ابو جہل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کیا رشتہ تھا۔ تو ابو جہل جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا کزن تھا، یعنی کہ خاص بھائی نہیں تھا، تو اس حساب سے انڈائریکٹ انکل ہم بول سکتے ہیں۔ اس کا اصل نام عمرو ابن ہشام تھا،
عمر ابن ہشام ابو جہل کا اصل نام تھا۔ اسے لوگ ابو الحکم کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اب ابو الحکم کیوں کہتے تھے؟ تو حکم مطلب ہوتا ہے the father of wisdom، یعنی جس کے اندر عقلیت بہت ہی زیادہ مقدار میں موجود ہو، جس کے اندر انٹیلیجنسی، بدھیمتا زیادہ ہو، اسے ہم حکم بولتے ہیں۔ تو لوگ اس کی بدھیمانی اور انٹیلیجنسی کے طور پہ کی وجہ سے اس کو ابو الحکم بھی بولتے تھے۔ لیکن طرف انٹیلیجنسی، وزڈم ہونے کے باوجود بھی اس نے اسلام کے حق کو نہیں سمجھا۔ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مذہب اسلام کی خوش نصیبی سے نہیں نوازا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام، اس کا لقب ابو جہل رکھ دیا۔ جہل مطلب the father of ignorance، اس کو ابو جہل کا لقب دیا گیا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اتنا یہ سگنیفیکنٹری بندہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا میں کہا تھا کہ یا اللہ 2 عمر میں سے کوئی ایک عمر مجھے دے، ایک یا ابو جہل جس کا اصل نام عمر ابن ہشام تھا، اور دوسرا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خوش نصیبی عطا فرمائی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی روشنی سے آباد ہوئے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ ایمان جیسی روشنی سے نوازا ہوتا، تو آج حضرت عمر کی جگہ پہ اس کا نام لیا جاتا۔ اور بے شک یہ مردود تھا، اس نے حقیقت کو نہیں جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ اپنے اس وزڈم کا استعمال اس نے اسلام کے خلاف استعمال کیا۔